بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے لائف بوائے صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لیں، چکنائی غائب ہو جائے گی۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے نیل یا چینی ملی پانی میں ڈبو دیں۔ ہچکی بند کرنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک یا کاسٹک سوڈا ملا لیں۔ کپڑے پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو تارکول کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس نکال کر برف کے خانے میں جما دیں۔ جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ اگر دودھ میں لیموں کا عرق ملا کر صبح و شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کیجیے، دانت چمک اٹھیں گے۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ رات سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 عدد نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگائیں۔ تقریباً 30 منٹ تک پھر چہرے کو دھو لیں۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سرما دانی میں 1 لونگ بما پھول کے ڈال دیں۔ 1 ماہ کے بعد وہ لونگ نکال دیں۔ اسی طرح ہر ماہ لونگ تبدیل کر دیا کریں اور وہی سرما روز لگایا کریں۔ انشاءاللہ عمر بھر نظر کمزور نہیں ہوگی اور چشمے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر کسی کو کمر، پسلی یا سینے میں درد ہو تو کوئی دوسرا شخص باوضو ہو کر درد کے مقام پر انگلی کے اشارے سے 7 دفعہ یا اللہ لکھے اور دن میں 7 دفعہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ کھانے کے لیے مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پی لینے سے یرقان کی بیماری دور ہوتی ہے۔ امرود کھا کر دودھ پینے سے معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہے تو جان لو کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر معدہ کمزور ہو تو آم کھانے سے گریز کریں۔ جن کو گرمیوں میں گرمی زیادہ لگتی ہو، وہ گرمی دانے نکلتے ہوں، وہ آلو بخارے کا جوس بنا کر پیا کریں۔ محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت ڈالیں، اس طرح کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے کی عادت ڈالو، اس طرح تھکاوٹ دور رہے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دو، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کیا کریں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کی تلیوں پر مسلنے سے شوگر جیسی مہلک بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔
روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ سونف بکری کے دودھ میں شامل کر کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانت پر لگانے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہوا ہے وہ جلدی ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو ختم کرتا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو اناج میں لیمو نچوڑ کر کھا لو، ذہنی سکون ملے گا۔ انگور کا رس صبح نہار منہ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ کیلے کے چھلکے گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ پستے کا رس پینے سے سخت قبض بھی کھل جاتی ہے۔ گڑ گرم کر کے ناف میں لگانے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شہد وہ واحد غذا ہے جو پہلے ہضم شدہ سے حالت میں ہوتی ہے۔ گھر کے کونوں پر پیاز کا رس چھڑک دینے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ پیلی روشنی میں کام کرنے والی خواتین کے چہرے پر جھریاں کم پڑتی ہیں۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کثرت سے آڑو استعمال کریں۔ جن پر موٹاپا آ جائے اور وہ پتلا ہونا چاہیں تو روزانہ لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کی وجہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے پانی زیادہ پیا کرو۔ پودینے کا رس ہیضہ کو ختم کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے۔ پیٹ میں گیس بھرنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا کر بکری کا دودھ پی لو۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لو۔ ٹھنڈا پانی پینے سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھائیں۔ انگور کھانے سے اس مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہو تو آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا میدا ملا لینا چاہیے۔ اس سے روٹی کی رنگت سفید اور بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ جب بھی بہت زیادہ بخار ہو تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر ملنے سے بخار کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ سانس کی بیماری والے افراد کو کبھی بھی زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ زیادہ وزن اٹھانے سے سیدھا سینے پر اثر ہوتا ہے اور اس سے آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے۔ ایسا کرنے سے منہ میں بدبو اور پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔